دليلا وعينا حتى تسكن وارزق طوانا وتمحق له بالفاتحين اللهم صل على محمد وعجل فرج آل محمد خانوادہ محمد و اہل بیت محمد پہ بلند صلوات پڑھے سارے تھک جانا انسانی فطرت ہے. صبح 11 بجے سے مجلس شروع ہے. جتنے بندے فرما ہے مجلس کی زینت ہیں، آپ تمام احباب مل کے خندہ پیشانی کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بلند صلوات. احباب گرامی قدر واجب الاحترام سامعین مومنین و مومنات، اتنے احباب تشریف فرما ہیں. میں اتنے پاک کا خالق آپ پر چل کے آیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بانیان کا خرچ اخراجات اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس کے بدلے اللہ انہیں اجر کثیر عطا فرمائے. اور زوار ملازم حسین کو اپنے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اللہ آباد و شاد فرمائے. ان کی زوجہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام ہے، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. سارے احباب مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھیں. صلوات کا پڑھنا بڑی عبادت ہوتی ہے. عبادت اپنی جگہ پہ. یہ جو ہم درود بلند آواز میں پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی ذاکر خطیب واعظ منبر پہ آتا ہے، کچھ اور ہو نہ ہو وہ آ کے یہ ضرور کہتا ہے کہ صلوات اونچی آواز میں پڑھو. کبھی سوچا ہے آپ نے ہر آنے والا ذاکر مومنین کو کیوں کہتا ہے یہ لفظ؟ حالانکہ منبر پہ آنا مطلب ہے مولا کا ذکر کرنا، احسن طریقے سے ذکر کرے، فضائل پڑھے، مصائب پڑھے. جو بھی آتا ہے یہی کہتا ہے کہ اونچی صلوات پڑھو. کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ذاکر کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ بھائی اونچی صلوات پڑھ سائیں تو ذاکر خوش ہو جاسی، یا اونچی صلوات کوئی نہ ہو سی ذاکر خوش کوئی نہ ہو سی. کبھی یہ بات بھی سوچا کرو، ہر مجلس کی زینت ہو تو مجلس میں بھی تشریف لے جاتے ہو، اور ذاکر کہتا ہے صلوات پڑھو اور اونچی آواز سے پڑھو، تم اونچی آواز میں بھی پڑھتے ہو. کیا وجہ ہے؟ ایک بندے کے ذہن میں میری بات بیٹھ گئی، مجلس کرانے کا، میرا آنے کا، آپ کے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. 7ویں امام معصوم سے پوچھا گیا، مولا تیری ذات پہ جو بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، ارفعوا اصواتکم علی نبی الصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. مولا فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ بلند آواز سے ارفعوا اصواتکم، ارفعوا اصوات، صوت کہا جاتا ہے آواز کو، اصوات صوت کی جمع ہے، یعنی باواز بلند آواز. مولا فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ بلند آواز سے درود بھیجتا ہے. چاچا ملازم ہو گیا ذرا خیر ہوئے جی، مل کے اگلے پچھلے یا رسول اللہ حیدری او نہ ہوئے کہ میں اگو بہرے ماتے تینوں اکھا پڑھ، پھر بھی صلوات بلند آواز سے پڑھیں. بلند آواز سے درود. بھائی مذر مولا فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علی نبی الصلاۃ، جو بندہ ہماری ذات پہ اونچی آواز میں، ارفعوا اصواتکم بلند آواز میں
درود بھیجتا ہے، مولا فرماتے ہیں اس کے تزکیہ نفس سے اللہ نجاست کو دور کر دیتا ہے اور پاکیزگی اس کے قریب آ جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، اور اونچی صلوات پڑھو ذرا سارا۔ یہ ہے بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا فائدہ، ذاکر کو فائدہ نہیں حکیم صاحب، اس کا فائدہ ہے جو صلوات پڑھ رہا ہے۔ تم اونچی آواز میں صلوات پڑھتے ہو، اللہ گناہ دور کر دیتا ہے، نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ وقت کے امام عجل اللہ الشریف، بہت وقت قریب ہے میرے 12ویں آقا کے ظہور کا، اتنا قریب آ گیا ہے، اتنا قریب کہ پلک کے جھپکتے کوئی پتہ نہیں اگلا دور، اگلا وقت، اگلا آنے والا سانس امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، کیونکہ مولا کی علامت ہے کہ میں اس وقت ظہور کروں گا جب دنیا ظلم اور جور سے پر ہو جائے گی۔ ظلم اور جور، ظلم کی تعریف کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، جوتی کی جگہ ہے پاؤں میں، دستار کی جگہ ہے سر پہ، دستار کو پاؤں میں، جوتی کو سر پہ رکھو، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ دوسری لفظ یہ ہے کہ جو مسند کے اہل نہ ہو اسے بٹھا دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ حکیم سے ظلم اور جور سے جب دنیا پر ہو جائے گی، میرا 12واں کریم شہنشاہ فرماتا ہے کہ میں اس کو ظہور فرماؤں گا۔ دنیا ظلم ہو، دیکھو کیا کچھ نہیں ہو رہا ظلم دنیا، یہی تو امام کے وقت ہے، ظہور کا وقت ہے، اگلا وقت۔ میں کہتا ہوں اتنی تیاری کم از کم ہم کریں، امام زمانہ کا ظہور ہو، ہم آگے قدم بڑھائیں، مولا ہمیں دیکھ کے رخ نہ پھیرے، بلکہ ہمیں دیکھ کے تم آ جاؤ، تم میرے اپنے ہو۔ کم از کم اتنی تیاری تو ہمیں کرنی چاہیے، اتنے تیار تو ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہر وقت رہے۔ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتا تو شب جمعہ اپنے گھر حدیث قصہ پڑھا کے امام زمانہ کی دعا منگا کے امام زمانہ کی ظہور تاجیل کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ وقت کا امام ہے، ہم اس کی رعیت ہیں۔ اسی 12ویں آقا کا فرمان سنا ہے، مولا فرماتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے اس حصے میں پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ، پوری زندگی صرف ایک مرتبہ اس انداز سے درود پڑھے، کیا طریقہ؟ سر اٹھانا خدا کے لیے، کیا طریقہ؟ مولا فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ فرماتا ہے جو بندہ، ایک بندے نے عمل کر دیا مقصد پورا، جو بندہ صبح کی نماز جو نے بل سے باہر نکلی، بل سے باہر نکل کے دوسری چونٹیوں کہتے ہیں کانت نملتن ادخلوها مساکنکم، اے چونٹیوں کیا کر رہی ہو؟ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سامنے سلیمان پیغمبر کا تخت آ رہا ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں کچل کے چلا جائے۔ سلیمان پیغمبر کا تخت آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں جاؤ۔ یہ آواز سن کے ساری چونٹیاں اپنی بلوں میں چلی گئی۔ یہ ہے حضرت سلیمان۔ ایک وقت ایسا آیا، وقت گزرتا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب علی علیہ السلام جنگ نہروان سے واپسی اسی وادی النمل سے گزر ہوا، آج بھی ایک چونٹی وہاں کھڑی ہے۔ کل سلیمان پیغمبر تھا، آج علی آ رہے ہیں، ایک چونٹی باہر نکلی، باہر نکل کے کہتی ہے، توجہ چاہوں گا، کانت نملتن، ایک چونٹی کہتی ہے باہر، اخرجوا مساکنکم، اے چونٹیوں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہو گھروں سے باہر نکل آؤ، خارج ہو جاؤ، باہر نکل آؤ، کیونکہ کل تو آیا تھا سلیمان، وہ تمہیں کچل نہ ڈالتا، آج سلیمان نہیں، آج وارث سلیمان علی آ رہے ہیں۔ علی عام نہیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ہے جناب سلیمان پیغمبر، یہ بیٹھے ہیں ملکہ سبا، آگے پرندے نے یہ اطلاع دی، تخت بلقیس جسے کہا جاتا ہے، ملکہ سبا اس کا نام ہے، ایک ملکہ ہے،
اس کا عجیب عجیب نظام ہے، سارا کچھ آگے بتایا، پھر اسے دعوت دی، وہ چل پڑی، قریب آ گئی، حضرت سلمان فرماتے کوئی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہی تخت جس پہ بلقیس بیٹھا کرتی تھی میرے سامنے لا کے رکھو، بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت آ جائے۔ خاص کمرے میں تخت پڑا ہوا ہے۔ ایک جن اٹھا کہتا ہے آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ میں کیا اجازت لیتے ہو؟ کہتے مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں آدھے گھنٹے میں اس ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ توجہ جب آدھے گھنٹے کا، بسم اللہ جی، مالک سلامت رکھے، مولا کا عزادار ہے، نہیں وجہ تشریف لائے ہیں، مولا آباد و شاد رکھے، جتنے احباب تشریف فرما ہے ذہن میری جانب ہو۔ فرمایا کہ کوئی ہے؟ وہ کہتے آدھے گھنٹے میں تخت بلقیس ملکہ سبا کا تخت تیرے قدموں میں رکھ دو۔ سلمان نے دیکھا، فرماتا یہ بھی وقت زیادہ ہے، کوئی تھوڑے ٹائم والا ہے؟ توجہ بھائی، کوئی کم ٹائم والا ہے؟ آوازی ایک بندہ کہتا میں 20 منٹ میں، 5 منٹ میں، 2 منٹ میں۔ حضرت سلمان کا اپنا چچا زاد بھائی بھی تھا اور غلام بھی تھا، جناب آصف بن برخیہ، تشریف فرما ہے، اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے مولا آپ نے ارشاد فرمایا ہے مجھے اتنا ٹائم دے، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں، یعنی پلک جھپکیں، جب آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ آصف بن برخیہ، جن بھی نہیں ہے، عصمت کے دائرے میں بھی نہیں ہے، عام انسان ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے اسے اپنی کتاب کا تھوڑا سا علم عطا فرمایا ہے، اوتیتم العلم الا قلیلا، میں نے اسے تھوڑا۔ بابا جس سلمان پیغمبر کو، اس کے وسیع کو، یعنی اس کے جانشین کو اللہ تھوڑا علم دے، کون؟ آصف بن برخیہ کو قرآن کا، وہ تو تخت بلقیس منگوا سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی پورے کتاب کا علم دیا ہے کس کو؟ علی ابن ابی طالب کو۔ علی کا 11واں بیٹا اگر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو، وہاں آذان ہو، اور ہم یہاں سے مولا کے پیچھے قدم اٹھا کے نماز کے لیے نہیں جا سکتے؟ مالک سلامت رکھے آپ کو، آباد و شاد رہے۔ یہ ہے وقت کے امام، کوئی تضاد نہیں، کوئی جیسے بیٹھے ہو میں نے کچھ نہیں کہا، بولے ہو نہیں کہا، نعرہ لگائے کچھ نہیں کہا، تمہاری مرضی۔ جب اتنا ہے باہر سے مہمان ہے تب کوشش کرنا، اس کے لیے جب ہم بھی باہر جاتے ہیں تو بہت زیادہ عزت ملتی ہے، الحمدللہ لوگ دیتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں۔ مہمان جب ہیں آپ کوشش کریں، تائید کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا وقت کے امام عجل اللہ الشریف، وہ امام جس امام کی ہم ریت ہے، وہ 12واں آقا جب کعبے پہ، کعبے کی چھت پہ جب میرے مولا کا ظہور ہوگا، کعبے کی چھت پہ امام زمانہ عجل اللہ الشریف کا ظہور ہوگا، امام کعبے کی چھت سے نیچے اتریں گے، ادھر امام زمانہ کی امامت کی گواہی کے لیے عیسیٰ نبی سامنے آئے گا۔ توجہ توجہ، اب سر اٹھانا خدا کے لیے۔ ہمارے امام زمانہ کی امامت کی گواہی کے لیے عیسیٰ جیسا اولو العزم نبی آئے گا، جسے اللہ نے چوتھے آسمان پہ رکھا ہوا ہے، وہ سامنے آئے گا، آ کے کھڑا ہوگا، اور امام زمانہ عجل اللہ الشریف اسے کہیں گے آپ نبی ہیں، آپ آگے آئیں، اذان ہو چکی ہے، دنیا آ گئی ہے، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہیں گے اولو العزم نبی ہیں، حضرت عیسیٰ ہے، روح اللہ ہے، توجہ چاہوں گا، جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، جو امر کی پیداوار ہیں، یعنی اللہ نے امر کیا دنیا میں آ گئے، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، اتنے اولو العزم نبی ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں۔ اس نبی کو ہمارا 12واں کہے گا آپ آگے آئیں، آپ نماز پڑھائیں، وہ اتنا کہیں گے میں کیسے نماز پڑھاؤں، آپ امام ہیں، امام کا کام ہے نماز پڑھانا، میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ آگے کھڑے ہو کے مجھے نماز پڑھائیں، اتنا کہنا ہوگا۔ ہمارا 12واں آقا آگے بڑھے گا، اقامت ہوگی، جماعت ہوگی، امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، وبا حضرت عیسیٰ جیسا۔ اب دیکھنا میری جانب، اولو العزم نبی، اس کو جرت نہیں ہے ہمارے آخری امام کو نماز پڑھے، عرب کے خطا کار امتی ہمارے پہلے کو کیسے نماز پڑھوا سکتے؟
وما علینا الا البلاغ المبین.